السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وآلہ وصحبہ ومن والاه۔ عزیز طلباء، آپ کے روبرو فقہ السنہ کا چوتھا درس لے کر کے حاضر ہیں۔ اس سے پہلے کے درس میں ہم نے بیع کی مشروعیت، اس کی حکمت اور بیع کا اثر، ان نکات پر گفتگو کی تھی۔ آج کا درس جہاں سے ہم اور آپ شروع کریں گے وہ ہے ارکانہ، بیع کے ارکان۔ دیکھیں صفحہ نمبر 839 ہے۔ ارکانہ، بیع کے ارکان۔ کہتے ہیں وَيَنْعَقِدُ بِالْإِيجَابِ وَالْقَبُولِ، اور بیع ایجاب اور قبول کے ذریعے منعقد ہو جائے گی۔ 10 نمبر حاشیے میں دیکھیں کیا بتلایا ہے، کچھ مفید باتیں حاشیے میں ذکر کی ہیں، آپ دیکھیں۔ البیع وغیرہ من المعاملات بین العباد امور مبنیۃ علی الرضا النفسی۔ کہا کہ بیع اور اس کے علاوہ وہ دوسرے معاملات جو بندوں کے درمیان ہوتے ہیں وہ دلی خوشی پر مبنی ہوتے ہیں۔ یعنی بیع اور بیع کے علاوہ جو بندوں کے درمیان دوسرے معاملات ہوتے ہیں ان کی بنیاد کس پر ہوتی ہے؟ دلی خوشی پر ہوتی ہے۔ اور اس کے بعد کہا وَهَذَا لَا يُعْلَمُ لِخِفَائِهِ، اور دل کی خوشی یا دل کی ناراضگی یہ جانی نہیں جا سکتی، اس لیے کہ یہ پوشیدہ چیز ہے۔ تو پھر کیا کیا؟ فَأَقَامَ الشَّارِعُ الْقَوْلَ الْمُعَبِّرَ عَمَّا فِي النَّفْسِ مِنْ رِضَا مَقَامَهُ۔ تو شارع نے کیا کیا؟ ایک قول ٹھہرایا جو دلی خوشی کی جگہ ما فی الضمیر کی، دل کے اندر پائی جانے والی خوشی یا ناراضگی کی تعبیر کر سکے۔ شارع نے ایک لفظ قائم کیا جسے بولنا ہے اور بولنے کے بعد یہ ثابت ہو جائے گا کہ وہ دل کے اعتبار سے خوش ہے یا خوش نہیں ہے۔ فَأَقَامَ الشَّارِعُ الْقَوْلَ الْمُعَبِّرَ عَمَّا فِي النَّفْسِ مِنْ رِضَا مَقَامَهُ۔ تو شارع نے کیا کیا؟ ایک لفظ ٹھہرایا جو دل کے اندر جو خوشی پوشیدہ ہے اس کی تعبیر کر سکے، ایسا کیا۔ اور کیا کیا؟ وَنَاطَ بِهِ الْأَحْكَامَ، اور اسی کے ساتھ احکام کو جوڑ دیا۔ اس کے بعد ایجاب اور قبول کس کو کہتے ہیں یہ بتلا رہے ہیں۔ کہتے ہیں وَالْإِيجَابُ مَا صَدَرَ أَوَّلًا مِنْ أَحَدِ الطَّرْفَيْنِ۔ ایجاب کہتے ہیں وہ بات جو طرفین میں سے، یعنی بیچنے اور خریدنے والے دونوں میں سے کسی ایک کی جانب سے پہلے صادر ہو، اس کو ایجاب کہتے ہیں۔ اور ایجاب کا معنی ہوتا ہے قبول کروانا۔ اور قبول کس کو کہتے ہیں؟ وَالْقَبُولُ مَا صَدَرَ ثَانِيًا، اور قبول کہتے ہیں وہ بات جو دوسرے نمبر پر صادر ہو۔ اس کے بعد کہا وَلَا فَرْقَ بَيْنَ أَن يَكُونَ الْمُوجِبُ هُوَ الْبَائِعُ وَالْقَابِلُ هُوَ الْمُشْتَرِي،
او یکون الامر بالعکس فیکون الموجب هو المشتری والقابل هو البائع۔ کہا کہ اس درمیان کوئی فرق نہیں ہے کہ قبول کروانے والا بائع ہو، بائع کہے کہ میں یہ سامان اتنے میں بیچوں گا، ایسا بھی ہو سکتا ہے۔ تو کہا کہ کوئی فرق نہیں ہے اس درمیان کہ موجب کون ہو، قبول کروانے والا کون ہو، بائع ہو، اور قبول کرنے والا مشتری ہو، خریدنے والا کہے کہ مجھے یہ سامان اتنی قیمت میں قبول ہے۔ یا ایک ہی معاملہ الٹا ہو، یعنی موجب کون ہو، قبول کروانے والا کون ہو، مشتری ہو، خریدنے والا ہو، خریدنے والا کہے کہ میں یہ سامان اتنے میں خریدوں گا، تو پھر بیچنے والا کیا کہے، مجھے یہ معاملہ قبول ہے، میں اتنے میں یہ سامان بیچ دوں گا۔ تو معاملہ الٹ پھر ہو سکتا ہے کہ بائع موجب ہو سکتا ہے اور مشتری قابل ہو سکتا ہے، یا مشتری موجب ہو سکتا ہے، قبول کروانے والا ہو سکتا ہے، اور بائع قابل ہو سکتا ہے، اس میں کوئی فرق نہیں ہے۔ تو یہ ایجاب اور قبول کے تعلق سے بات بتلائی۔ تو کہا اب اصل متن میں آئیں، وَيَنْعَقِدُ بِالْإِيجَابِ وَالْقَبُولِ، کہا بیع ایجاب اور قبول کے ذریعے سے منعقد ہو جائے گی، لاگو ہو جائے گی۔ وَيُسْتَثْنَى مِنْ ذَلِكَ الشَّيْءُ الْحَقِيرُ، کہا کہ اس سے معمولی چیز مستثنیٰ ہے۔ اگر کسی معمولی چیز کی، حقیر چیز کی لین دین کرنی ہے تو اس میں ایجاب اور قبول کو نہیں دیکھا جائے گا۔ وَيُسْتَثْنَى مِنْ ذَلِكَ الشَّيْءُ الْحَقِيرُ، اور معمولی حقیر قسم کی چیز اس سے مستثنیٰ ہے، الگ ہے، اس کا معاملہ الگ ہے۔ فَلَا يَلْزَمُ فِيهِ ایجاب وقبول، لہذا اس معمولی چیز کی لین دین کرنے میں ایجاب اور قبول لازم نہیں ہے۔ وَإِنَّمَا يُكْتَفَى فِيهِ بِالْمُعَاطَاةِ، بلکہ اس میں باہمی لین دین پر اکتفا کیا جائے گا۔ ایک شخص وہ چیز دے دے، دوسرا لے لے، بس اسی پر اکتفا کیا جائے گا۔ اس حقیر اور معمولی چیز کے سلسلے میں ایجاب اور قبول والی کوئی ایسی بات نہیں ہے۔ تو باہمی لین دین پر اکتفا کیا جائے گا۔ وَيُرْجَعُ فِي ذَلِكَ إِلَى الْعُرْفِ وَمَا جَرَتْ بِهِ عَادَةُ النَّاسِ غَالِبًا، کہا کہ اس معمولی چیز کے سلسلے میں عرف کی طرف رجوع کیا جائے گا، اور عام طور سے لوگوں کی عادات جس طریقے سے چلتی ہیں، جاری ہوتی ہیں، اس کا اعتبار کیا جائے گا، یعنی عرف کا اعتبار کیا جائے گا، اور عام طور سے جس طریقے سے لوگوں کے درمیان اس سلسلے میں، معمولی چیزوں کے سلسلے میں معاملات چلتے ہیں، اس کا اعتبار ہوگا۔ اس کے بعد کہا وَلَا يَلْزَمُ فِي الْإِيجَابِ وَالْقَبُولِ أَلْفَاظٌ مُعَيَّنَةٌ لأن العبرة في العقود بالمقاصد والمعانی لا بالالفاظ والمبانی، کہا کہ ایجاب اور قبول میں، یہ پچھلی بات جو بتلائی وہ مستثنیٰ ہے، معمولی چیز ہے، اس سلسلے میں یعنی باہمی لین دین اور عرف کا اعتبار کیا جائے گا، اس میں ایجاب اور قبول لازم نہیں ہے۔ لیکن کوئی اہم چیز ہے، کوئی بڑی چیز ہے، اور اس کی لین دین کی بات ہے، اور اس میں ایجاب و قبول کی بات ہے، تو اس میں کہہ رہے ہیں کہ کسی خاص الفاظ کی پابندی ضروری نہیں ہے۔ وَلَا يَلْزَمُ فِي الْإِيجَابِ وَالْقَبُولِ الْفَاظٌ مُعَيَّنَةٌ، کہا کہ ایجاب اور قبول میں کچھ خاص الفاظ کی پابندی لازم نہیں ہے۔ کیوں؟ لِأَنَّ الْعِبْرَةَ فِي الْعُقُودِ بِالْمَقَاصِدِ وَالْمَعَانِي، اس لیے کہ عقود میں، لین دین میں
اعتبار کس کا ہوتا ہے؟ مقاصد کا ہوتا ہے اور مفاہیم کا ہوتا ہے۔ لین دین میں، آپسی لین دین میں جو اعتبار ہوتا ہے وہ مقاصد کا ہوتا ہے اور مفاہیم کا ہوتا ہے، لا بالالفاظ والمبانی، الفاظ اور الفاظ کے ڈھانچوں کا اعتبار نہیں ہوتا ہے، بلکہ ان کا مقصد کیا ہے اور ان کا مفہوم کیا ہے اس کا اعتبار ہوتا ہے۔ اس کے بعد کہا وَالْعِبْرَةُ فِي ذَلِكَ بِالرِّضَا بِالْمُبَادَلَةِ وَالدَّلَالَةِ عَلَى الْأَخْذِ وَالْإِعْطَاءِ، کہا معاملات میں، فی ذالک کا کیا مطلب ہوگا؟ یعنی فی المعاملات، اور معاملات میں اعتبار کس کا ہوگا؟ بالرضا بالمبادلہ، لین دین پر خوشی کا، لین دین پر اگر خوشی ہو گئی طرفین کی جانب سے تو پھر اس کا اعتبار کیا جائے گا خوشی کا، والدلالة على الأخذ والإعطاء، اور لینے اور دینے پر دلالت کرنے کا اعتبار کیا جاتا ہے۔ کچھ خاص الفاظ ایسے نہیں ہیں کہ بس انہی کو بولیں گے تبھی مانا جائے گا کہ بیع دونوں کے درمیان لاگی ہوئی، ایسی بات نہیں ہے۔ تو کہا کہ لین دین پر دلالت کرنے کا اعتبار کیا جائے گا، لفظ کچھ بھی ہو، او ای قرینۃ دالۃ علی الرضا ومنبئۃ علی معنی التملک والتملیک، کہا کہ یا کوئی ایسا قرینہ ہو جو خوشی پر دلالت کرے اور تملک یعنی مالک ہونے، والتملیکی اور مالک بنانے کا مفہوم بتلائے، خبر دے، منبئۃ خبر دینے والا۔ تو کوئی قرینہ ہو جو خوشی پر دلالت کرے یا کیا کرے؟ تملک اور تملیک کے مفہوم کو بتلائے۔ مثال کے طور پر کقول البائع بعت واعطیت او ملکت او هو لك او هات الثمن، وكقول المشتری اشتریت او اخذت او قبلت او رضیت او خذ الثمن، کہا مثال کے طور پر بائع کا کہنا، بیچنے والا کیا کہے؟ بعت میں نے بیچ دیا، یا یہ کہے اعطیت میں نے دے دیا، یا کیا کہے ملکت میں نے مالک بنا دیا، ملکیت سونپ دی، او ہوا لکا کیا کہے کہ یہ سامان آپ کا ہے، یا یہ کہے کہ قیمت لاؤ قیمت دو۔ اگر بائع یہ لفظ بول دیتا ہے ان الفاظ میں سے کوئی لفظ تو گویا بیع منعقد ہو گئی، اور مشتری کیا کہے گا؟ وَكَقَوْلِ الْمُشْتَرِي، جیسے مشتری کا کہنا، خریدنے والے کیا کہنا؟ اشتریت میں نے خرید لیا، او اخذت میں نے لے لیا، یا او قبلت میں نے قبول کر لیا، او رضیت یا میں راضی ہو گیا، او خذ الثمن یا کیا کہے کہ قیمت لو، قیمت لو۔ تو یہ الفاظ اگر مشتری بول دیتا ہے تو گویا دونوں کے درمیان معاملہ ہو گیا۔ کچھ خاص ایسے الفاظ نہیں ہیں کہ بس انہی کی پابندی واجب اور ضروری ہو، بس دل کی خوشی کے ساتھ ایسے الفاظ بول دیں بائع اور مشتری جس سے لین دین کا ثبوت ہو جائے، تملک اور تملیک ثابت ہو جائے، تو گویا معاملہ ہو گیا اور بیع دونوں کے درمیان لاگو ہو گئی۔ تو یہ کیا بات بتلائی گئی؟ بیع کے ارکان کے تعلق سے۔ اب اس کے بعد یہ بتلا رہے ہیں کہ کیا صیغے کی بھی کچھ شرط ہے؟ صیغے کی بھی کوئی شرط ہے؟ شروط الصیغتی، صیغے کی شرط ہے۔ تو کہا وَيُشْتَرَطُ فِي الْإِيجَابِ وَالْقَبُولِ وَهُمَا صِيغَةُ الْعُقُودِ، کہا کہ ایجاب اور قبول میں، وہما اور ایجاب اور قبول یہ دونوں کیا ہیں؟ صیغۃ العقدی،
عقد کے صیغے ہیں۔ تو کہا ایجاب اور قبول میں شرط لگائی جاتی ہے کیا؟ اولاً پہلی شرط کیا لگائی جاتی ہے؟ ان یتصل کل منہما بالآخر فی المجلس دون ان یحدث بینہما فاصل مضر۔ پہلی شرط یہ لگائی جاتی ہے ایجاب اور قبول میں کیا کہ ان دونوں میں کا ہر ایک یعنی بائع اور مشتری دوسرے سے مجلس میں بالکل ملا ہوا ہو، ایک ہی مجلس میں دونوں ہوں۔ ان یتصل کل منہما کہ دونوں میں کا ہر ایک دوسرے سے مجلس میں ملا ہوا ہو، دون ان یحدث بینہما فاصل مضر بجائے اس کے کہ ان دونوں کے درمیان کوئی نقصان دہ فاصلہ ہو، ایسا فاصلہ ہو جو نقصان دہ ہو کہ بعد میں کہہ دے کہ نہیں میں تو مجلس میں تھا ہی نہیں، میں تو دوسری طرف تھا۔ ایسا فاصلہ نہیں ہونا چاہیے، ایک ہی مجلس میں دونوں بائع اور مشتری موجود ہوں اور حاضر ہوں، یہ پہلی شرط ہے۔ دوسری شرط ان یتوافق الایجاب والقبول فیما یجب التراضی علیہ من مبیع و ثمن۔ کہا کہ دوسری شرط یہ ہے کہ ایجاب اور قبول فیما من مبیع و ثمن، سامان اور قیمت کے سلسلے میں جس پر ترازی واجب ہو رہی ہے ایجاب اور قبول دونوں موافق ہوں۔ دوسری شرط کیا بتلائی کہ ایجاب اور قبول سامان اور قیمت کے سلسلے میں موافق ہوں، جس پر رضا جوئی واجب ہے۔ کیا مطلب؟ یعنی بیچنے والا اگر یہ کہے کہ میں اسے 50 روپے میں بیچ رہا ہوں تو سامنے والا خریدنے والا کیا کہے کہ ہاں میں 50 روپے میں اسے خرید رہا ہوں، تو اگر ایسا ہو تو کہیں گے ایجاب اور قبول دونوں موافق۔ لیکن اگر بیچنے والا کہے کہ میں اسے 50 روپے میں آپ سے بیچتا ہوں لیکن خریدنے والا کہے کہ میں اسے 49 روپے میں خریدتا ہوں، تو یہاں پر کہیں گے کہ ایجاب اور قبول دونوں موافق نہیں ہیں، اب بیع کی شرط پوری نہیں ہو رہی ہے، صیغے کی شرط پوری نہیں ہو رہی ہے، لہذا بیع نہیں ہوگی۔ اس کے بعد مثال دے رہے ہیں کہ فلو اختلفا، اگر یعنی دونوں کون ایجاب اور قبول دونوں مختلف ہوں، الگ الگ ہوں، تو پھر بیع لاگو نہیں ہوگی۔ اگر ایجاب اور قبول میں اختلاف ہو جائے، دونوں مختلف ہوں، تو لم ينعقد البیع، بیع لاگو نہیں ہوگی، منعقد نہیں ہوگی۔ فلو قال البائع، چنانچہ اگر بائع کہے، بیچنے والا کہے، کیا کہے؟ بعت هذا الثوب ب5 جنيهات، میں نے یہ کپڑا 5 جنیہات میں، 5 روپے میں بیچ دیا۔ میں نے آپ سے یہ کپڑا 5 روپے میں بیچ دیا، تو مشتری کیا کہے، خریدنے والا کیا کہے؟ قبلتہ ب4، میں نے اس کپڑے کو 4 جنیہات میں، 4 روپے میں قبول کر لیا۔ تو کہہ رہے ہیں اگر ایسا کہیں دونوں تو کیا ہوگا؟ فإن البيع لا ينعقد بينهما، تو بیع ان دونوں کے درمیان لاگو نہیں ہوگی۔ کیوں نہیں لاگو ہوگی؟ لاختلاف الایجاب عن القبول، اس لیے کہ ایجاب قبول سے الگ ہے، دونوں کے درمیان اختلاف ہے، ایجاب اور قبول دونوں میں اختلاف ہے۔ ایک کیا کہہ رہا ہے کہ 5 روپے میں یہ کپڑا بیچتا ہوں، خریدنے والا کہہ رہا ہے کہ میں 4 روپے میں خریدتا ہوں، کیسے معاملہ ہوگا؟ اختلاف ہو گیا، لہذا یہ بیع لاگو نہیں ہوگی۔ تیسری شرط کیا ہے؟ وَأَن يَكُونَ بِلَفْظِ الْمَاضِي، یہ کہ ماضی کے لفظ کے ساتھ لین دین کا معاملہ ہو، جو صیغہ ادا کریں وہ ماضی کا صیغہ ہو۔ اسی بنا پر آپ دیکھتے ہیں کہ نکاح وغیرہ جب پڑھاتے ہیں تو دولہا جو قبول کے الفاظ بولتا ہے تو قبلتو
اسے بولنا ہوتا ہے. میں نے قبول کیا ماضی کے صیغے کے ساتھ بولنا ہے. تو یہ شرط ہے لین دین کی، اور نکاح بھی ایک عقد ہے، لین دین کا معاملہ ہے. وَأَن يَكُونَ بِلَفْظِ الْمَاضِی، یہ کہ ایجاب اور قبول دونوں کیا ہوں؟ ماضی کے لفظ کے ساتھ ہوں. مثال کے طور پر مثل ان یقول البائع، مثال کے طور پر بیچنے والا کہے بعت، میں نے بیچ دیا، ماضی کا صیغہ استعمال کرے. وَيَقُولُ الْمُشْتَرِی، اور مشتری کہے قبلت، میں نے قبول کر لیا، تو یہ ماضی کا صیغہ، یہ شرط ہے. اور اگر کہہ رہے ہیں او بلفظ المضارعی، یا مضارع کے لفظ کے ساتھ ہو، تو پھر اس میں بھی ایک شرط لگائی جائے گی کہ ان ارید بہ الحال، مضارع کا صیغہ استعمال کر رہا ہے تو پھر حال مراد لیا جا رہا ہو. ایسا نہیں کہ میں قبول کروں گا مستقبل میں قبول کر رہا ہوں، یہ مراد لیا جائے. لیکن دونوں میں راجح اور بہتر یہی ہے کہ ماضی کا صیغہ استعمال کیا جائے، مضارع سے پرہیز کیا جائے. لیکن یہاں پر ایک بات کہی ہے کہ مضارع کے لفظ کے ساتھ ہو تو وہاں پر کیا کرنا ہوگا؟ ان ارید بہ الحال، اگر مضارع سے حال مراد لیا جائے، اس لیے کہ مضارع میں حال اور استقبال دونوں زمانہ پایا جاتا ہے. یہاں پر پھر کیا قید لگائی جائے گی کہ حال مراد لیا جائے، استقبال مراد نہ لیا جائے. مثال کے طور پر ابیع و اشتری، میں بیچتا ہوں، و اشتری، میں خریدتا ہوں. تو یہاں پر حال مراد لیا جائے، ایسا نہیں کہ بیچوں گا خریدوں گا بعد میں. مع ارادت الحال، حال کا ارادہ کرتے ہوئے، فی الحال ابھی ابھی بیچتا ہوں، ابھی ابھی خریدتا ہوں. فَإِذَا أَرَادَ بِهِ الْمُسْتَقْبِلَ، پس اگر صیغے سے مراد مستقبل لے، یعنی مضارع کا جو صیغہ استعمال کر رہا ہے اس سے مستقبل کا زمانہ مراد لے رہا ہے. او دخل علیہ ما یمحضہ للمستقبل، یا یہ کہ مضارع پر ایسا حرف داخل کر دے جو مستقبل کے لیے مضارع کو خاص کر دے، جیسے کالسین و سوفا و نحوہما، جیسے سین اور سوفا وغیرہ لفظ داخل کر دے جو مستقبل کے لیے خاص ہو جائے. کان ذلک وعدا بالعقد، تو یہ عقد کا وعدہ ہو جائے گا، لین دین کا وعدہ کرنا ہوگا، اس کو لین دین کرنا نہیں کہیں گے. والوعد بالعقد لا يعتبر عقدا شرعیا، اور کہا کہ لین دین کا عقد کا وعدہ یہ شرعی عقد شمار نہیں کیا جاتا. وعدہ کرنا الگ چیز ہے کہ میں خریدوں گا، میں بیچوں گا، بعد میں اس کو لین دین کرنا نہیں کہتے. والوعد بالعقد، اور عقد کا وعدہ کرنا یہ شرعی عقد شمار نہیں کیا جاتا. ولہذا لا يصح العقد، اسی بنیاد پر عقد یہ صحیح نہیں ہوگا اگر مستقبل مراد لے رہا ہے. لہذا سب سے بہتر اور راجح یہ ہے کہ صیغہ جو استعمال کیا جائے وہ صیغہ کس کا ہو؟ ماضی کا ہو، ماضی کا ہو، یہ راجح ہے. لیکن اگر مضارع کا استعمال کر رہا ہے تو کیا کہہ رہے ہیں کہ وہاں پر حال مراد لے، استقبال مراد نہ لے. تو یہ صیغے کی شرطیں بتلائی گئیں. کتنی شرطیں؟ 3 شرطیں بتلائی گئیں. پہلا یہ کہ دونوں ایک ہی مجلس میں، بائع اور مشتری دونوں معاملہ کرنے والے ایک ہی مجلس میں حاضر ہوں، دونوں کے درمیان کوئی نقصان دہ فاصلہ نہ ہو. دوسرا یہ کہ ایجاب اور قبول دونوں موافق ہوں، دونوں کے درمیان اختلاف نہ ہو. اور تیسرا یہ کہ ماضی کا صیغہ استعمال کیا جائے، اور اگر مضارع کا صیغہ استعمال کیا جا رہا ہے تو پھر حال مراد لیا جائے، اس سے استقبال مراد نہ لیا جائے. اگر استقبال مراد لے لیا گیا تو وہ عقد کا وعدہ ہوگا، اور عقد کا وعدہ، لین دین کا وعدہ کرنا، اس کو شرعی عقد نہیں کہا جاتا. تو یہ آج کی بات تھی جو پوری ہوئی. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں لین دین کے ان معاملات کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. ھذا وباللہ التوفیق، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.